زندہ رہتے ہیں۔ زندگی اور موت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جس شخص کا دل زندہ ہے وہ شخص زندہ ہے، خواہ اسے موت آ بھی جائے، اور جس شخص کا دل مردہ ہے وہ چلتا پھرتا ڈھانچہ ہے، وہ مردوں میں ہی شمار ہوتا ہے۔ جس شخص نے اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ کر لیا ہے اسے موت نہیں ہے، اور جس شخص نے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے غفلت میں رکھا وہ شخص بظاہر ہمیں چلتا پھرتا بازاروں میں نظر بھی آتا ہے لیکن وہ زندہ نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتے ہیں اور کچھ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، انہیں موت نہیں آتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، موت اس شخص کو آتی ہے جس کے بعد والے مر گئے ہوں۔ اگر کسی کے بعد والے زندہ ہوں تو وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ مرتے ہیں تو ان کے مرنے سے ان کی وفات کے ساتھ ہی ان کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، ان کی کتاب بند ہو جاتی ہے۔ جن کی کتاب بند ہو گئی وہ تو سمجھ لیں کہ مر گئے۔ اور تین طرح کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مر بھی جاتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی ان کی کتاب کھلی رہتی ہے، ان کا نامہ اعمال کھلا رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی انہیں موت نہیں آتی، مرنے کے بعد بھی انہیں موت نہیں آتی، نامہ اعمال کھلا رہتا ہے، ان کے نامہ اعمال میں اعمال اور نیکیاں، صالحات، حسنات درج ہوتی رہتی ہیں۔ اب وہ تین طرح کے لوگوں میں سے ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنے بعد صدقہ جاریہ چھوڑ جاتے ہیں۔ صدقہ جاریہ جس نے چھوڑا ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، کوئی بھی واٹر فلٹر ہے، ڈسپینسری ہے، ہاسپٹل، فلاح عامہ کا کوئی بھی کام ہے، جتنی دیر اس نے وہ کیا ہے وہ باقی رہے گا، مرنے والے کے نامہ اعمال میں اس کا اجر، اس کا ثواب منتقل ہوتا رہے گا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے بعد علم نافع چھوڑا ہے۔ علم نافع جنہوں نے چھوڑا انہیں موت نہیں ہے۔ علم پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جب تک چلتا رہتا ہے وہ سب سے پہلے جس نے سبق پڑھایا تھا اس کو اس میں سے اجر ملتا رہتا ہے، اس کو اس میں سے حصہ ملتا رہتا ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بعد صالح اولاد چھوڑ جاتے ہیں، جو اپنے بعد صالح اولاد چھوڑ جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر مرنے کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے بعد صالح اولاد چھوڑ جاؤ۔ ہم اولاد کے لیے ساری مشقتیں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے اولاد پیدا کر دی ہے، ہم نے سمجھا کہ ان کو خوراک دینا، لباس دینا، بیمار ہوں تو دوائی دینا، اسکول کی فیسیں ادا کروں گا تو سب کچھ نہیں، یہ ایک صرف کافی نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے اس میں سے سب سے بہترین چیز اچھی تربیت ہے۔ اچھی تربیت اپنی اولاد کو دے جاؤ، اور اپنے بعد اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ جاؤ کہ اولاد چلتی پھرتی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ چلتی پھرتی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر مرنا نہیں چاہتے ہو تو اولادیں زندہ چھوڑ کے جانا۔ اگر مرنا نہیں چاہتے تو اپنے بعد اپنی اولادوں کو مردہ حالت میں نہ چھوڑنا۔ وہ لوگ جو اپنے بعد مرے ہوئے ورثاء کو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، لیکن جو مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو زندہ کر جاتے ہیں وہ آنکھیں بند بھی کریں، انہیں کفن بھی پہنایا جائے، قبر میں دفن بھی کر دیا جائے، مٹی بھی ڈال دی جائے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو موت نہیں ہوتی، وہ زندہ ہوتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ جو اپنے بعد نیک صالح اولاد چھوڑ جاتے ہیں ان لوگوں کو موت نہیں آتی، ان کے اعمال چلتے رہتے ہیں، ان کے اعمال زندہ رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جناب مسیح
عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبرستان سے گزر رہے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ شان ہوتی ہے کہ جس طرح وہ زمین پر دیکھتے ہیں اسی طرح زمین کے اندر بھی دیکھتے ہیں، تو جس طرح وہ سامنے دیکھتے ہیں اسی طرح وہ پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ قبر میں جناب مسیح علیہ السلام نے قبر والے کا حال دیکھا کہ بڑی اذیت میں، بڑا اس کو عذاب ہو رہا، قبر میں عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے کہ یہ شخص عذاب میں ہے، اللہ جانے کب سے ہے۔ چلے گئے۔ اگلے روز جناب مسیح علیہ السلام کا واپس گزر ہوا اسی قبرستان میں سے، تو جب آپ نے اسی قبر کی طرف التفات کی، توجہ کی، دیکھا کہ اس کی قبر کل جہنم کا گڑھا تھی، آج جنت کا باغ بن گئی، آج جنت کا باغ بن گئی۔ عرض کی کہ باری تعالیٰ کل تک اس کا حال یہ تھا کہ اس کی قبر جہنم کا بدترین گڑھا تھا، آج جنت کا بہترین باغ بن گئی، کیسے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی جب یہ شخص فوت ہوا تھا تو اس نے اپنی بیوی کو امید سے چھوڑا تھا، اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، آج وہ بچہ اس عمر کو پہنچا ہے کہ وہ استاد جی کے پاس جائے گا اور بسم اللہ کرے گا، سبق کی بسم اللہ کرے گا۔ آج اس کی والدہ لے گئی اور جا کر اس نے اپنے جو معلم ہے، معلم کے پاس اس کے بیٹے کو بٹھایا ہے اور بٹھا کر اسے کہا ہے کہ آج پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس نے بسم اللہ کی ہے۔ اب جب اس کے بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب میری رحمت کو غیرت آ رہی تھی کہ بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے اور میں باپ کو عذاب دے رہا ہوں، تو میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ اس کے بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی بدولت میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اور اس کی قبر جو جہنم کا گڑھا تھی اسے جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، اولاد کے اعمال میں سے ماں باپ کو حصہ جاتا ہے، صالحات میں سے حصہ جاتا ہے۔ اولاد نیک اعمال کرتی ہے تو اس میں سے ماں باپ کو خود بخود حصہ منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور آج کل نا ماں باپ، آج کل نہیں، شروع سے جن لوگوں نے اولاد پہ محنت نہیں کی، بڑھاپے میں وہ ضرور پریشان ہوتے ہیں۔ سنیے میری بات، وہ ضرور پریشان ہوتے ہیں اولاد کے ہاتھوں۔ جس نے اولاد کو کے اوپر محنت کی ہے، اور خصوصاً وہ جس نے ساری زندگی اس لیے اولاد پہ محنت کی تھی کہ پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بن جائے گا، یہ وکیل لائر بن جائے گا، یہ بڑا بزنس مین بن جائے گا، بڑی ارننگ، بڑے پیسے، بڑی پیدا کرے گا، نہیں۔ جس نے یہ سوچ کر بنایا تھا، بیٹا جب شادی کر کے اپنے گھر کا ہوتا ہے تو وہی باپ کو تماچے اٹھانے لگتا ہے۔ پھر ماں باپ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ بہو کا قصور ہے، شادی سے پہلے تو ایسا نہیں تھا، شادی کے بعد ایسا ہو گیا، نہیں۔ دوسری طرف وہ ہے بندہ جس نے اپنی اولاد کو اپنے بعد اپنے بیٹے کو اس حال میں چھوڑا کہ مسجد کی، مدرسے کی ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر اس کو قرآن یاد کرنے والا، قرآن حفظ کرنے والا، حدیث پڑھنے والا، علم سیکھنے والا بنایا ہے۔ اب وہی بندہ جب بوڑھا ہو جائے گا تو اس کا بیٹا چلتے ہوئے باپ کے سامنے کمر نہیں کرتا، چلتے ہوئے اس سے آگے نہیں بڑھتا، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھائے تو اس سے پہلے لقمہ نہیں اٹھاتا، اس کے ہاتھوں کو بوسے دے گا، اس کے پیروں کو چومے گا۔ ہمیں ہماری ترجیحات بنانا نہیں آتی ہیں۔ اپنے بعد ابھی زندگی میں ترجیحات کو بدلیں، اپنے بعد ایسی اولادیں چھوڑ کر جائیں کہ جو مرنے کے بعد ہمیں مرنے نہ دیں، ہمیں زندہ رکھیں، ہمیں زندہ رکھیں۔ تو جو لوگ اپنے بعد صالح اولاد چھوڑ جاتے ہیں ان کی نامہ اعمال بند نہیں ہوتے، ان کی نامہ اعمال کھلے رہتے ہیں۔ اولاد امور ہائے خیر انجام دیتی رہتی ہے، ماں باپ کو اس میں سے حصہ ملتا رہتا ہے، اس میں سے انہیں ان کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب اور اجر درج ہوتا رہتا ہے۔ ایدی صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ کو کبھی زندگی میں تکلیف ہوئی ہو، پریشانی ہوئی ہو کسی بات پر، تو کہتے سب سے زیادہ مجھے افسوس ایک دن اس خبر پر ہوا کہ ایک شخص نے مجھے فون کیا اور کہا کہ آج 4 بجے میری فلائٹ ہے اور میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ جتنے پیسے چاہتے ہیں میں پیسے بھیجتا ہوں، گاڑی بھیجیں، میرے باپ کو لے جائیں، اس کا کفن دفن کر کے اس کو دفن کر دیں، مجھے میری فلائٹ ہے، مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے۔
کہتے ہیں اس بات نے مجھے اتنی اذیت پہنچائی کہ باپ نے ساری زندگی اسی کے لیے محنت کی تھی، اور آج بیٹے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اسے غسل دیتا، کفن دیتا، قبر میں اتارتا، فاتحہ پڑھتا، اس کے لیے دعا کرتا، اسے اپنی فلائٹ کی پڑی ہے کہ مجھے باہر جانا ہے، مجھے باہر جانا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اولاد کے لیے ہم کرتے جا رہے ہیں۔ جناب سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، سنو، کما تم رہے ہو، کھائے گا کوئی اور، بنا تم رہے ہو اور رہے گا کوئی اور قبر میں حساب تمہیں دینا پڑے گا کہ میں نے کیا چھوڑا تھا، اس کے بدلے میں مجھے کیا ملا ہے، مجھے کیا ملا ہے۔ تو اس لیے ایسی اولادیں چھوڑیں جو بعد میں کم از کم اس حد تک تو پہنچیں، اس حد تک تو پہنچیں۔ ایک شخص فوت ہو گیا اور خواب میں اپنے بیٹے کو ملا اور کہا کہ بیٹے، جو تم نماز پڑھتے ہو نا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ گھر میں اگر وفات ہوئی ہو تو 2-4 دن طبیعت نرم رہتی ہے، نیکی کی طرف رغبت ہوتی ہے، نیکی اور خیر کے کام کرنے کو دل کرتا رہتا ہے۔ خواب میں باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے، جو تم نماز پڑھنا شروع کی ہے، یہ نماز نہ چھوڑنا۔ میرے لیے زندگی میں تم سے کچھ ہو سکے تو کرنا، نہ ہو سکے تو نہ کرنا، لیکن اپنے لیے نماز پڑھتے رہنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اس نے کہا کہ میری نماز پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں، مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے، تیرے نماز پڑھنے سے مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اپنے بعد نمازی اولاد چھوڑیں، اپنے بعد نماز پڑھنے والی اولاد چھوڑیں۔ تیرے نماز پڑھنے سے مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ جب تو نماز مکمل کر کے آخری تشہد میں بیٹھ جاتا اور تشہد پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، اور درود پڑھنے کے بعد آخر میں جب تو کہتا ہے ربنا اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، ولی والدیا، اور میرے باپ کو بخش دے، میری ماں کو بخش دے، جب تو یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ کے عرش سے ایسا نور میری قبر میں اترتا ہے کہ میری قبر روشن اور منور ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، میری قبر روشن اور منور ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے لیے کچھ کرے نہ کرے، اپنے لیے نماز ضرور پڑھتا رہیں، کیونکہ جب تو نماز پڑھتا رہے گا تو نماز میں جب یہ دعا کرے گا تب مجھے اس دعا کا فیض پہنچے گا، اس کا حصہ مجھے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میری بخشش کرتا ہے، میرے گناہ معاف کرتا ہے، میری قبر روشن ہو جاتی ہے جب تو یہ دعا پڑھتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، 3 طرح کے لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ اپنے بعد ایسی اولاد چھوڑ جاتے ہیں کہ جو اولاد صالح ہوگی، نیک ہوگی، وہ نیکیاں اور صالحات اور حسنات کرتی رہیں گی تو ماں باپ کو اس میں سے ضرور حصہ ملتا رہے گا۔ صوفی نذیر صاحب کے بارے میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ ان کی قبر روشن ہوگی، منور ہوگی، کیونکہ انہوں نے اپنے بعد ایک ایسا بیٹا چھوڑا ہے، اپنے بعد ایک ایسی اولاد چھوڑی ہے کہ جو چلتا پھرتا اپنے باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ، کیونکہ اس نے اپنا تعلق ایسے گروہ سے، ایسی جماعت سے، ایسے لوگوں سے جوڑ لیا ہے کہ جس طبقے کے لیے موت نہیں ہے، جس طبقے کو موت نہیں آتی۔ تو عزیزان گرامی قدر، صوفی نذیر صاحب کے ختم چہلم کی اس محفل میں احباب کے لیے پیغام یہی ہے، والدین کے لیے، کہ اپنے بعد ایسی اولادیں چھوڑیں جو کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، صدقہ جاریہ بنے۔ ایسی اولادیں نہ چھوڑیں جو مرنے کے بعد باپ کی وراثت تو وہ وراثت کے معاملات کے لیے آپس میں لڑنے نہ لگیں۔ اور یقیناً ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کئیوں کے ماں باپ ہیں، کئیوں کے نہیں ہیں۔ جن کے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرما دے، اور جن کے ماں باپ ہیں ان کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے وقت میں سے ماں باپ کے لیے وقت نکالو، اپنے وقت میں سے ماں باپ کے لیے وقت نکالو۔ جو وقت ماں باپ کے لیے، ماں باپ کے ساتھ گزارو گے، وہ وقت بونس ہے، کل قیامت کے دن وہ زندگی میں شمار نہیں کیا جائے گا، اس کا حساب نہیں کیا جائے گا۔
جو وقت جب رات کو واپس آتے ہو تو واپس آ کر اپنے باپ کے پاس اپنی ماں کے پاس تھوڑا وقت گزارو، ان کے پاس بیٹھو، ان سے باتیں کرو. لیکن افسوس ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ہم انہیں قید تنہائی دیتے ہیں کہ وہ زندگی ان کی موت سے بدتر ہونے لگتی ہے. وہ موت کی تمنا اور خواہش کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں موت ہی آ جائے تو اچھا ہے. بھائی آپس میں لڑنے لگتے ہیں، یہ بابا جی میرے حصے میں ڈال دیے گئے ہیں، ساری رات کھانستے رہتے ہیں، میرے بچے نہیں سوتے، میری بیوی ان کی وجہ سے پریشان ہے. کسی اور کا بھی تو حصہ بنتا ہے، کوئی اور بھی انہیں پالے. جب چھوٹے تھے تو لڑتے تھے کہ ماں میری ہے، ماں میری ہے. اب بڑے ہوئے تو لڑتے ہیں کہ ماں تیری ہے، ماں تیری ہے. اب بھائی کہتا ہے جی میرے حصے میں ہی آیا ہے سارا کچھ، میں نے ہی رکھنا ہے، میں نے ہی اس بابے کو سنبھالنا ہے. میرے عزیز یہ جو بابا رات کو تیرے گھر میں کھانستا رہتا ہے نا، اس کے کھانسنے سے بھی تیرے گھر میں برکت اترتی ہے. جب تک تیرے گھر میں یہ بابا جی اور یہ مائی ہے نا، یوں سمجھ لے کہ تیرے گھر میں رب رہتا ہے. جس دن یہ جائیں گے اس دن تجھے پتا چلے گا کہ ان کے ہونے سے تیرے گھر میں کیا کچھ ہوتا تھا، کیا کچھ ہوتا تھا. رات کو جب واپس آؤ نا گھر میں، اسی طرح ہوتا ہر گھر میں، ہر ایک کے ساتھ ایسے ہوتا. واپس آؤ نا گھر میں، داخل ہوتے ہو تو داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے بیٹا آتا ہے، وہ کہتا ہے میری صبح کالج کی فیس پے ہونی تھی، پیسوں کا بندوبست کر کے آئے کہ نہیں آئے. بیٹی آئے گی، وہ کہے گی کہ بابا میری فلاں ضرورت تھی، اس کے لیے پیسے چاہیے تھے، میں نے صبح نوٹس دیا تھا، میرے لیے کر کے آئے، بندوبست کر کے آئے کہ نہیں. بیوی آئے گی، وہ کہے گی کہ کچن میں فلاں سودا سلف ختم ہو گیا، فلاں ضرورت کے لیے پیسے چاہیے، میں نے کہا تھا بندوبست ہوا کہ نہیں ہوا. سب سے آخر میں ایک لاٹھی پکڑ کے پٹکتا ہوا ایک بابا آتا ہے جس کی کمر جھک گئی ہے. وہ سہارا لے کے کمر اٹھا کے کہتا ہے مجھے یہ بتا تو دیر سے کیوں آیا ہے، مجھے یہ بتا تو دیر سے کیوں آیا ہے. تجھے پتا ہے کہ جب تک تو نہ آئے تو مجھے سکون نہیں ہوتا، چین نہیں ملتا. میرے بیٹے جلدی آ جایا کر. باقی ہر ایک کو اپنی اپنی ضرورت کی فکر ہے، اور اسی بابے کو تیری فکر ہے، تیری فکر ہے جس کی تو فکر نہیں کر رہا. بدترین بیٹا وہ ہے جس کے سامنے باپ اپنی ضرورت بیان کرتے ہوئے ڈرتا ہے، میری دوائی ختم ہو گئی ہے، مجھے دوائی کے لیے پیسے چاہیے. بدترین بیٹا وہ ہے جس کے سامنے ماں بات کرتے ہوئے ڈرنے لگے. اور اگر اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دو گے، دین کا عالم سکھا جاؤ گے، دین کا عالم بنا کر چھوڑ جاؤ گے، مرنے کے بعد وہ بیٹا تم سے بات کرتے ہوئے ڈرنے لگے گا. وہ پڑھنے کے بعد بیٹا تم سے بات کرتے ہوئے ڈرنے لگے گا کہ کہیں گستاخی اور بے ادبی نہ ہو جائے میرے باپ سے، میرے باپ کے سامنے مجھ سے کوئی گستاخی اور بے ادبی نہ ہو جائے. تو میرے عزیزو، اگر کسی کا باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اب حسن سلوک کرنا چاہتا ہے. باپ کے لیے تو خدمت کا موقع نہیں ملا تو کیا کروں، اب حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ نہیں ہے تو اپنے چچا سے حسن سلوک کر. تیرا باپ نہیں ہے تو اپنے چچا سے حسن سلوک کر، کیونکہ چچا بھی باپ ہی ہے. ماں نہیں ہے تو ماسی سے، خالہ سے حسن سلوک کر، ماں کی بہن کے ساتھ حسن سلوک کر، کیونکہ وہ بھی ماں ہی ہے. جناب رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد جب جانور ذبح کرتے تو اس میں سے خوب جو گوشت کے حصے ہوتے وہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھیجتے. پوچھا گیا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ خوش ہو جائیں گی، جب وہ خوش ہوں گی تو خدیجہ الکبریٰ بھی قبر میں خوش ہو جائے گی، خدیجہ بھی قبر میں خوش ہو جائے گی. اپنے باپ کے بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کرو، وہ خوش ہوگا تو قبر میں باپ خوش ہو جائے گا. اپنی ماں کی بہن سے حسن سلوک کرو، وہ خوش ہوئی تو قبر میں ماں بھی خوش ہو جائے گی. اپنے باپ کے بعد اپنے باپ کی چھوٹی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو. باپ کا جو بڑا بیٹا ہے وہ اپنے باپ کی چھوٹی اولادوں کے ساتھ اپنی اولادوں کی طرح حسن سلوک کرے، باپ قبر میں خوش ہو جائے گا. اور جو باپ کی چھوٹی اولادیں ہیں
وہ باپ کی بڑی اولادوں کے ساتھ اسی طرح خدمت اور تعلق اور محبت اور ادب و احترام رکھیں جس طرح ماں باپ کے ساتھ رکھتے تھے. اس وجہ سے باپ قبر میں خوش ہو جائے گا. تو عزیزان گرامی قدر، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مستعار دی ہے، حیات مستعار ہے. کسی کی 10 سال ہے، کسی کی 20 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، لمبی کرو تو 60-70 سال ہے، اوسطاً 60 سال ہے. اس سے اوپر کوئی قسمت والا ہی ہے جو اب اوپر جائے گا. تو یہ گنے ہوئے دن ہیں زندگی کے، گنے ہوئے دن. بچہ سال کا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ سال کا بڑا ہو گیا، اس کی برتھ ڈے کرو، سیلیبریشن سال کا ہوا ہے. ہم بڑے نہیں ہو رہے میرے عزیزوں، چھوٹے ہو رہے ہیں. جو دن زندگی کے گزر گئے ہیں وہ گئے ہیں، وہ کم ہوئے، بڑے نہیں ہیں. ہم بڑے نہیں ہو رہے، چھوٹے ہو رہے ہیں. تو اپنی زندگی کو جو بقیہ بچی ہوئی ہے اس کو غنیمت جانے، غنیمت جانو. اور سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہن بھائیوں کے ساتھ خیر کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. شاہد صاحب کے والد مرحوم کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو تا حد نظر وسیع اور گشادہ فرمائے، روشن اور منور فرمائے. کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے عزت داروں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے. نبی رحمت کی شفاعت کبریٰ میں سے حظ وافر بخشے اور اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. لواحقین کو اللہ کریم صبر اور اس صبر پر اجر عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.